مرنا تو ہے، خوش نصیب ہیں وہ کہ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی اگلی جو منزل ہے وہ سنوار لی ہے۔ فکر تو اس کو کرنی چاہیے جس کا قلب جاری نہیں ہوا، کیونکہ جتنے مرضی آئے حج کر لے، قرآن پڑھ لے، مرنے کے بعد اس نے سزا میں جانا ہے۔ اور اگر تیرے قلب میں اللہ کا نور اتر گیا تو ست خیران ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک بات میں نے بابا فرید سے سنی اور میں بڑا پریشان رہا۔ میں نے کئی بار اس بات کو کنفرم کیا۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ میرا یہ گمان تھا کہ شاید یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے۔ پاکستان میں تھا تو ایک محفل ہو رہی تھی، اس محفل میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب محفل کے دوران حالت کشف جو ہے وہ طاری ہو گئی، اور حالت کشف میں دیکھا اویس میڈیا، آپ یونس الگوہر کو کیا مانتے ہیں؟ ہم نے جتنا سنا ہے یہ ہے کہ ان کو حضرت عیسیٰ کا درجہ دیتے ہیں۔ آپ نے بالکل غلط سنا ہے میرے بھائی، میرا نام یونس الگوہر ہے اور میں یونس الگوہر ہی ہوں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لیا تھا، ہم تو محمد رسول اللہ کے امتی ہیں۔ آپ کو کسی نے غلط بات کہی ہے، یہ سراسر بہتان کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ سراسر غلط بات ہے یہ، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، سمجھ گئے میرے بھائی آپ؟ اچھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک محفل میں تھا اور اس میں حالت کشف میں نے دیکھا کہ میں امام علی مقام سیدنا امام علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک پر ہوں۔ اور آپ کے روضہ مبارک کا جو دروازہ ہے وہ اس کے دائیں اور بائیں نیزہ لے کے، تلواریں لے کے دو بزرگ کھڑے ہیں۔ تو باطن میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ جو الٹے ہاتھ پر کھڑے ہیں یہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ جو سیدھے ہاتھ پر کھڑے ہیں یہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور ان کے چہرے پر، دونوں کے چہرے پر بڑا جلال۔ تو میں دروازے کی طرف آگے بڑھتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو میں کہتا ہوں کہ میں سرکار گوھر شاہی کا ماننے والا ہوں۔ تو وہ خواجہ غریب النواز کی طرف دیکھتے ہیں، بابا فرید۔ خواجہ غریب النواز ان کو کہتے ہیں کہ اندر جھانک کے دیکھو۔ اندر جھانک کے جب وہ دیکھتے ہیں تو بالکل چونک کر کے اچانک سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں آ جاؤ، اندر بلا لی۔ جاتے وقت جو ہے بابا فرید نے کہا کہ پتہ نہیں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو، میری ایک نصیحت لے جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یاد رکھنا جو اللہ اور مرشد کے علاوہ کسی اور بات کے لیے پریشان ہو
یا اداس ہو تو وہ ملعون ہے. اللہ اور مرشد کے علاوہ کسی بھی بات پر یوں منہ لٹکا کے بیٹھا ہو تو سمجھ جانا وہ ملعون ہے، اللہ کی لعنتوں کی زد میں ہے. میں اس بات پر جو ہے بڑا پریشان رہا. اب یہ بات تو میں نے نہیں کہی، تو میں نے سوچا کہ اس کی تصدیق سرکار سے کرا لیتا ہوں کہ واقعہ سچا ہے یا جھوٹا. تو اگر واقعہ سچا ہوا تو بات بھی سچی ہوگی. تو میں نے عرض کیا مالک کی بارگاہ میں کہ سرکار ایسا ایسا دیکھا میں نے. فرمایا سچ تھا، اور وہ جو نصیحت کی تھی بابا فرید نے وہ بھی صحیح ہے. سمجھے؟ تو اپنی زندگی میں اس شے کو ڈھالنا ہے کہ مرشد سرکار گوھر شاہی کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں اتنی اہمیت نہیں دینی ہے کہ آدمی پریشان ہو کر کے اداس ہو کر کے بیٹھا ہو. اس لیے میری فطرت میں اس دن سے آ گیا، جب بھی میں کسی کو چپ چپ دیکھتا ہوں نا تو میں دیکھتا ہوں کہ بس اب اس پہ لعنت کا طوق پڑنے والا ہے، اس کو ہنساؤ. جب بھی میں کسی کو دیکھتا ہوں نا خاموش، میں پوچھتا ہوں بار بار شاہد بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں یار کوئی پریشان ہو؟ نہیں. خاموش لگ رہے ہو؟ نہیں. یعنی 10 دفعہ پوچھنے کے بعد بھی مجھے یہ ہوتا ہے یار یہ شاید پریشان ہے. مجھے اس خوف میں مبتلا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے تصدیق ہے اس بات کی نا کہ مرشد کے علاوہ کسی بات پر بھی غم زدہ ہو کے پریشان ہو کے بیٹھ. اب جیسے یہ بیچارہ بیٹھا رہتا ہے اشفاق، مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں نا. ابے جس کو گوھر شاہی مل جائے اس کے تو نخرے ہی کچھ اور ہونے چاہیے. اس کو اگر کوئی کہے نا میں جا رہا ہوں تو وہ اس کے بونڈ کے اوپر 2 لاتیں مارے، کہے کہ کب جا رہے ہو؟ 1 گھنٹہ پہلے چلے جاؤ. وہ دل ہی کیا جو گوھر کے علاوہ کسی اور کے لیے اداس ہو، وہ بندہ ہی کیا جو گوھر کے علاوہ کسی اور کے لیے اداس ہو. کیا اہمیت ہے کسی اور چیز کی؟ یہ ولیوں کی صفت ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون. وہ کوئی چیز کا غم ان کو نہیں ستاتا. لہذا کوشش کرو کہ تمہارا موڈ اچھا رہے، خوش رہو. یہ تم کو لگے گا کہ عام سی بات ہے، لیکن یہ عام بات نہیں ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. آپ آرام سے آپ دیکھیں گے کہ جب آپ چپ کر کے اداس بیٹھے ہوئے ہیں تو اس اداسی کے عالم میں آپ کا موریل ختم ہو جائے گا. آپ جو ہے نا وہ ڈپریسنگ سوچیں آئیں گی آپ کو. You'll be totally disappointed in God and in you. اس میں نقصان ہی نقصان ہے.